الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دروس مکتوبات شریف کے سلسلے میں حضور سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی قدس سرہ النورانی کے مکتوبات قدسی آیات کی جلد دوم یعنی دوسری جلد کے مکتوب نمبر 15 کا درس دینے کا شرف حاصل کریں گے، اور یہ بہت ہی اہم مکتوب ہے عقائد اہل سنت کے بارے میں اور حضرات خلفائے راشدین کی فضیلت کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے اکابر اور اپنے اسلاف اور اپنے ائمہ اور مجتہدین اور اپنے شیوخ نے جو ہمیں ارشادات فرمائے ہیں یا جو ان کا مسلک ہے یا ان کا جو راسخ ہیں اپنے مسلک میں اور مجتہدین کے ساتھ، اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے مبارک طریق پر اور نقش قدم پر چلائے۔ اس مبارک مکتوب کا عنوان ہے قصبہ سامانہ کے سادات اعظام۔ قصبہ سامانہ ایک قصبہ تھا، شہر تھا چھوٹا سا، تو وہاں کے جو سادات تھے، سید تھے، ان کی طرف اور اس قصبے کے دوسرے باشندگان اور نامور بزرگوں کے نام آپ نے صادر فرمایا۔ اس خطیب کی مذمت میں جس نے عید قرباں میں حضرات خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ذکر ترک کر دیا اور ان کے مناسب امور کے بیان۔ یہ بہت ہی زبردست مکتوب ہے عقیدے کے حوالے سے۔ اس کو گوش ہوش سے علماء، مشائخ، خطبہ، عوام اس کو گوش ہوش سے سنیں، اور کہ حضرت سیدنا امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ دینی معاملات میں اور جہاں پر صحابہ اور اہل بیت کا شان آتا ہے، اس میں کس طرح شدت سے آپ جواب دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ خطیب جو تھا وہ بظاہر تو سنی تھا اور سنیت کا دعویٰ کرنے والا تھا، جیسے آج کل اکثر لوگ ہوتے ہیں چھپے ہوئے، ان کو ہم کہیں روپوش رافضی، لیکن جب سنیوں کی محفل میں آتے ہیں تو ہمارے پاس سنی ہو کر وہ خطیب پیشہ ور حضرات آ کر 11ویں بھی پڑھ لیتے ہیں، 12ویں پر تقریریں بھی کر لیتے ہیں اور ہمارے جلسوں میں میلاد شریف کے ہیں، لیکن وہی لوگ بدبخت جب شیعہ کے محرم کے 10 دن آتے ہیں ان کے ساتھ کالے کپڑے پہن کر وہی پیشہ ور خطیب اور وہی ضمیر فروش اور مردود پیشہ ور اور جو جاہل خطیب، میں کہوں دنیا اور ہوس کے پجاری، تو ان کے ساتھ اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کے لیے وہاں پر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے کئی لوگ اب تو جدید دنیا ہے، فیس بک اور یہ انٹرنیٹ کی، آپ ان کو دیکھتے ہیں، علماء نے ظاہر بھی کیا ہے ان کو ہر وقت۔ تو بہرحال تو ان کو میں کہتا ہوں روپوش رافضی۔ یہ روپوش رافضی لوگ ہوتے ہیں، یہ اندر میں رافضی ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو اپنی ضرورت پڑتی ہے کسی اسٹیج کی، کسی سہارے کی، کسی عالم کی، کسی پیر کی، پھر وہ ان کے سامنے ان کا مذہب اور مسلک بیان کرتے ہیں، لیکن جب باطل مسلک کے لوگوں کے پاس جائیں گے پھر ان کا مسلک اور ان کا مذہب بیان کریں گے۔ نام لینا نہیں چاہتا، اب تو پاکستان میں تو ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں ایسے پیدا ہو چکے ہیں، اور بہت زیادہ کثرت سے جو ہے وہ یہ فیکٹری پنجاب میں لگی ہوئی ہے، اور اس فیکٹری میں کئی قسم کی پروڈکٹس ان مولویوں کی اور پیشہ ور خطیبوں کی ماشاءاللہ روزانہ، جیسے گجرانوالا کے پنکھے مشہور ہیں اور گجرانوالا کے کارخانے کی اور چیزیں مشہور ہیں، گجرات کے پنکھے مشہور ہیں، پاک فین، GFC فین، خورشید فین۔ اس طرح عقیدے میں بھی ماشاءاللہ اس وقت پنجاب جو ہے وہ دارالفتن اور بنا ہوا ہے، اور ایسے کئی پروڈکٹس وہ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں مارکیٹ میں جو سراسر گمراہ ہیں، اور اہل سنت کے اسٹیجوں پر آ کر اور صحابہ کے شان میں بدگوئی کرتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، کوئی جو ہیں وہ سیدہ پاک اماں جنت خاتون سلام اللہ علیہ کے شان میں بکواس کرتے ہیں۔ تو یہ تمام جو فتنے ہیں یہ بادلوں کی طرح اس وقت وہ آ رہے ہیں پنجاب سے۔ تو سندھ میں الحمدللہ کافی حد تک امن ہے،
لیکن کیونکہ پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے تو بڑے بھائی کا تھوڑا بہت اثر جو سندھ کے لوگ بھی لیتے ہیں، تو سندھ کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بڑے بھائی اور ادھر کے جو فتنے ہیں وہ ادھر ہی رہیں بارڈر پر. جیسے ہمارے بطور مذاق تفنن طبع کے طور پر بتاتا ہوں، ہمارے سائیں قائم علی شاہ صاحب مرحوم و مغفور شاید ابھی تک زندہ ہیں، پر بہرحال وہ شیخ فانی ہیں، ان کے بارے میں عجیب عجیب نقول آتے ہیں. وہ خیرپور کے رہنے والے ہیں. مثلا انہوں نے ایک جگہ ان کا میں نے سنا کہ لوگوں نے کہا کہ قائم علی شاہ صاحب نے کہا کہ بارڈر پر رینجرز اور پولیس تھر کے بارڈر پر کھڑی ہوئی ہے، تو یہ برساتی سسٹم انڈیا سے کیوں آتے ہیں ہمارے پاس؟ ہم نے کیا قصور کیا ہے تھر کے بارڈر پر؟ ابھی ہمارا بارڈر بھی تھر کا لگتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے صادق آباد والے بارڈر پر بھی بقول سائیں قائم علی شاہ کے رینجر کھڑی ہوئی ہے، پولیس کھڑی ہوئی ہے. اوباڑو کا جو بارڈر ہے، جو موٹر وے ہم کراس کر کے انٹر ہوتے ہیں، تو ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ ان حضرات پنجابیان جو ہیں اور ان علماء حضرات اور ان پیروں کے ہم جو ہے وہ طریقے پر چلیں اور ان کی تقریریں سنیں، پھر ہم اپنے لیے حجت بنائیں. ہاں، بزرگوں کی ہم حجت مانیں گے، ان میں بھی جو بزرگ ہیں، جو نیک ہیں، جو شریعت کے پابند ہیں، جو ریالوں پر بکنے والے نہیں ہیں، ایران کے خانہ فرنگ ایران کے پیسے پر پلنے والے نہیں ہیں، پنڈی کے حنیف قریشی، ریاض شاہ لنگور اور دوسرے لوگ جو ان کا گروپ ہے، ابھی عرفان شاہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو یہ خانہ فرنگ ایران کے ریالوں پر اور ٹکروں پر پلنے والے نہیں. اور دوسرے جو ہیں، جو ان کے رد کرنے والے، وہ بھی اللہ ماشاء اللہ فتنے کے سردار ہیں ماشاء اللہ. کوئی جلالی ہیں، کوئی زلالی ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا ہیں. تو بہرحال دونوں طرف سے فتنہ اور آگ اور عوام میں انتشار پھیلانا، اور اہل سنت کو توڑ کر انہوں نے 10 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے. اس وقت اللہ سے دعا ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ کرے یکجا ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پر، اور یہ اپنی ذاتی انا یہ مولوی اور پیر چھوڑ دیں، اور اللہ اہل سنت کا جو پلیٹ فارم ہے، جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مذہب ہے اور جو منہج ہے احناف کا، اس پر اور ہمارے ائمہ جو صوفیہ ہیں اکابر، حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی، حضور سیدنا امام ربانی، حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی، اور حضور سیدنا شہاب الدین سہروردی، حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری، اور یہ تمام جو ہمارے اکابرین ہیں امت کے، ان کا جو اسلاف ہے ان کی کتب ہمارے پاس موجود ہیں. اور ہمارے سندھ میں تو الحمدللہ ضرورت نہیں ہے ہمیں، بہت بڑے ہمارے علماء اور عقائد کے اور حدیث کے امام جن سے عرب عجم نے استفادہ حاصل کیا ہے، وہ یہاں پر الحمدللہ اب تک ان کی کتابیں عرب عجم کی یونیورسٹیوں میں، جامع ازہر سے لے کر مدینہ یونیورسٹی تک، مکہ کی ام القریٰ یونیورسٹی تک، ان کی کتابیں الحمدللہ سندھی علماء کی پڑھائی جاتی ہیں، آج تک دروس میں شامل ہیں. تو بہرحال تو ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سائیں قائم علی شاہ کے فرمان کے مطابق کہ بارڈر پر ایسے کہ کوئی لوگ تیار کیے جائیں، یا ایسے کوئی جنات کی کوئی فوج تیار کی جائے، اور جنات بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ ان کو وہ بھنگ پینے والے جنات ہوں، کیونکہ وہ کسی کو نہیں پہچانیں گے. جب بھنگ پئیں گے نا، کسی کو نہیں پہچان. بھنگ پینے والے، اور ہمارے اتر سندھ کے لوگ کہتے ہیں ساوی، اس کو کہتے ہیں ساوی پینے والے، بھنگ پینے والے جو جنات ہیں، وہ بارڈر پر صادق آباد کی طرف اور اوباوڑو کی طرف تائیں ان کی ڈیوٹی لگائی جائے، تاکہ ان پنجاب کے جو فتنوں کے جو بادل آتے ہیں ہمارے عقیدے وہ سندھ کی طرف، یہ وہیں پر اس کو واپس دھکیل دیں، واپس لاہور کی طرف، پنڈی کی طرف، اور بھکی کی طرف، اور حویلیاں کی طرف، اور جہاں پر جو ان کے اس وقت ہیں مساکن ہیں ان شیاطین کی جو کمین گاہیں ہیں، اس کی طرف جو عقیدے میں خلل ڈالتے ہیں. اچھے علماء کی میں بات نہیں کرتا جو راسخ العقیدہ اور پختہ ہیں، یہ جو شیاطین جو مسلک میں اس وقت انتشار پہ، ان کی کمین گاہوں کی طرف جو وہ ہے وہ. تو بہرحال تو یہ بہت ضروری ہے. اب آتے ہیں اس مکتوب کی طرف. تو آپ حمد و صلات کے بعد فرماتے ہیں کہ بلدہ سامانہ کے سادات، تو کہ وہ سامانہ شہر تھا چھوٹا سا، سادات اعظام اور وہاں کے باشندگان اور نامور بزرگوں کے باعزت خادموں کو تکلیف دینے کا باعث یہ ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ اس شہر کے خطیب نے، یعنی اس سامانہ کا جو خطیب تھا مرکزی قربانی کی عید کا، عید قربان کے خطبے میں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر ترک کر دیا ہے، اور ان کے متبرک اسماء گرامی خطبے میں نہیں لیے. اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ
جب کچھ لوگوں نے اس بارے میں اس سے دریافت کیا تو وہ بھول اور نسیان کا عذر کرنے کے بجائے سرکشی سے پیش آیا، اور وہ غرور و تکبر اور گھمنڈ میں یہ پہلے کہتا کہ مجھ سے بھول ہو گئی، نسیان ہو گئی، سہو ہو گئی، میں حضرات خلفائے راشدین کے نام خطبے میں نہیں لے سکا، لیکن جب اس کو مطلع کیا گیا اس خطیب، اس پیشہ ور خطیب کو، تو اس بجائے عذر کرنے کے نسیان اور بھول کا جو وہ ہے، وہ اس نے کہا نہیں، سرکشی سے پیش آیا، اور اپنی اس جیسے آج کل کے یہ لوگ ہیں، ان کو بھی پیشہ ور خطیبوں کو مطلع کیا ہے علماء نے، اور جو علماء راسخ العقیدہ پکے سنی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی خرابیاں ہیں، آپ نے یہاں روافظ کی آپ حمایت کر رہے ہیں اور شیعوں کو خوش کر رہے ہیں، تو جب علماء انہیں متنبہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ سرکشی دکھا دے کہ نہیں ہم صحیح ہیں یہ لوگ غلط، پھر ایک دوسرے پر فتواؤں کی بھرمار، جو صحابہ کرام کا دفاع کرتا ہے اسے یہ لوگ ناصبی کہتے ہیں، اور خارجی اس کو خارجی اور ناصبی کہتے ہیں، جو اہل بیت کا دفاع کرنے والا ہوتا ہے تو اسے یہ لوگ رافضی اور شیعہ کرتے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ کوئی پتہ نہیں پڑتا، شاید ہی کوئی پنجاب کا پیر اور مولوی ہو بچا ہو جس پر یہ دونوں جماعتوں کی طرف سے کوئی فتویٰ ناصبیت کی، خارجیت کی، رافضیت کی، تفضیلیت کی نہ لگی ہو۔ مطلب یہ کہ اب تو جو دفاع بھی کرتا ہے تو اس پر بھی یہ لوگ فتویٰ چسپاں کر دیتے ہیں، کیونکہ فتویٰ تو پرنٹ ان کے پاس پڑا ہوا ہے، میں نے سمجھا نا، وہ بس وہ حوالہ ان کے پاس بس ایک ہی کہ وہ ہندوستان سے ایک جگہ سے فتویٰ آیا ہے، وہ مہر لگی ہوئی، وہ فتویٰ جیب میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ سے فتویٰ آیا ہے، کوئی فلاں جگہ سے، تو فتویٰ وہ پرنٹڈ ان کے پاس وہ پڑے ہوئے ہیں، اور اسلام سے نکالنا یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے ہم پر کلمہ پڑا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر مولویوں نے میں آپ کو واضح طور پر اپنے اکثر دروس میں تقریروں میں کہتا ہوں کہ ہم نے کسی پیر اور مولوی پر کلمہ نہیں پڑھا، آج کل کی کسی پیر اور مولوی پر نہ، پہلے ہم نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا ہے۔ جو پیر اور مولوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت کے طریق کو چھوڑ کر گمراہی کی دعوت دے گا، ہم اس کے پیر کے اور مولوی کے منہ پر تھوکیں گے بھی نہیں، وہ تھوکنے کے بھی قابل نہیں ہے، ہاتھ دینا تو درکنار، بیعت کرنا تو درکنار، وہ تھوکنے کے بھی ہمارے قابل نہیں ہے، جو گستاخ ہے، وہ پیر چاہے کہ سید ہو، فاروقی ہو اور صدیقی ہو، عثمانی ہو، علوی ہو، جو بھی ہو، الا ماشاء اللہ جو بھی ہو، لیکن جو عقائد کے معاملے میں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ، خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار، ان کے بارے میں اگر کوئی یاوہ گوئی کرے گا یا لب کشائی کرے گا، ہم اس پیر کی اقتداء، پیروی، تقلید نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے، جو علم عقائد کے تمام کتب جو ہیں اس میں موجود ہے ہمارا عقیدہ، اور ہمارے اسلاف نے ہمیں پہلے بتا دیا، یہ صاف ستھرا سلسلہ، یہ طریقہ ہے جو اسلاف سے ہمیں ملا ہے۔ اب ہمیں اور کیا چاہیے، نئی باتوں کی ضرورت کیا ہے؟ سب کچھ موجود ہے کتابوں میں، ہمارے بزرگوں نے لکھ دیں، علماء نے لکھ دیں، مشائخ نے لکھ دیں، ہمارے فقہاء نے لکھ دیں، عقائد کے ائمہ تھے انہوں نے لکھ دیں، شریعت اور طریقت کے جو ائمہ تھے انہوں نے لکھ دیں۔ اب ان لوگوں کی تحقیق کا کیا ہے؟ اب تو یہ لوگ کہتے ہیں ہر بات میں کہ میری یہ تحقیق ہے، لکھا تو ہے، قرآن تو یہ فرماتا ہے، حدیث میں بھی یہ، لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ بات ٹھیک ہے۔ مطلب قرآن کو پس پشت ڈال دیا، نص قرآنی کو، حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک اس کو پس پشت ڈال لیا، اجماع امت کو پس پشت ڈال دیا، جس میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں برگزیدہ نفوس شامل ہے، اجماع امت، اس کو قیاس کو پس پشت ڈال دیا۔ اب یہ فی زمانہ آج کل کا اس پرفتن دور کا، اس قحط الرجال کا مولوی یا پیر آ کر وہ بیٹھتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ میری یہ تحقیق ہے۔ ہاں بات تو ہے، لیکن میری تحقیق ہے کہ اس معاملے میں نعوذ باللہ فلاں جو صحابی رسول تھے وہ اس سے یہ غلطی ہوئی، نعوذ باللہ، میں غلطی تو نہیں کہتا، لیکن وہ کہتے ہیں، اس میں پھر بکواس کرتے ہیں، یا اہل بیت اطہار میں سے کہ شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ میری یہ تحقیق ہے، میرا یہ کہنا ہے، تو یہ تو حضرت بابا جی، حضرت امام انقلاب، حضرت علامہ خادم حسین رضوی
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میری ان سے گفتگو ہوئی ان معاملات پر مکتوبات شریف لاہور میں، پھر وہ اکثر اپنے دروس میں یہ خطبے میں فرماتے کہ تواڈی ساری تحقیقاں جہنم دے آخری جو درجے ہیں اسفل السافلین وچ سٹ دیں گے، او کمینیاں، او کتیا، او یہ وہ ان کے لیے، ان مولویوں اور پیروں کے لیے، او کمینیاں، او در کتیا۔ تو یہ بالکل صحیح الفاظ جو بابا جی نے کہے وہ لائق ہیں اس کے کہ اور تو رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، تو اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے اسٹیج پر بیٹھ کر۔ تو بہرحال تو وہی جو ہے وہ پنجابی کو کیونکہ اپنی زبان سے بڑی محبت ہے، اس لیے وہ بابا جی کا جو فرمان ہے وہ پنجابی مجھے اتنی نہیں آتی، لیکن وہ بہرحال گزارے کے طور پر یہ نقل کیا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت، اللہ ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ توبہ کریں، اور ابھی بھی وقت نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے توبہ کا۔ پھر توبہ اگر نہیں کریں گے، رجوع نہیں کریں گے تو پھر کوئی کام نہیں آئے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں ان کے نہیں رہتے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ پھر کہا گیا کہ کہا ہے کہ کیا ہو گیا اگر خلفائے راشدین کے نام مذکور نہیں ہوئے۔ نیز یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہاں کے اکابر اور باشندگان نے اس بارے میں سستی کی ہے اور بے انصاف خطیب کے ساتھ بجائے سختی اور درستی کے ساتھ پیش نہیں آئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان پر 100 بار افسوس ہے، ان پر 100 بار افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر۔ فرماتے ہیں حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر پاک اگرچہ خطبے کے شرائط میں سے نہیں ہے، تو سب کو پتہ ہے، مسئلہ ہے فقہ کا، لیکن اہل سنت کے شعائر میں سے ضرور ہے، ہمارے شعائر میں ہے۔ شاعر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاعر اسلام اور اہل سنت کے شاعر یہ کتنی بڑی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں، یعنی اہل سنت کی پہچان، اہل سنت کی آئیڈینٹیفیکیشن، حضرات خلفائے راشدین المہدیین کے اسماء مبارکہ جو ہر خطبے میں ہم افضل البشر سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت مولا مرتضیٰ کے جو اسماء مبارکہ لیتے ہیں وہ ہمارے شاعر میں سے ہے، اور یہ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے احناف کی، حنفیوں کی، ہم سنیوں کی۔ تو ان کے ذکر مبارک کو قصداً اور سرکشی کے ساتھ وہی ترک کرے گا جس کا دل مریض اور باطن خبیث ہے، اور اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ اس نے تعصب اور عناد سے ترک نہیں کیا، تاہم من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمان مصطفیٰ جس نے کسی قوم سے مشابہت پیدا کی وہ انہی میں شمار ہوگا۔ دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے، سخت وعید ہے کہ بغض و عناد بھی نہیں، ٹھیک ہے، نہیں کیا، تاہم اگر اس نے دوسروں کی دیکھا دیکھی کہ دوسرے لوگ نہیں کر رہے، میں بھی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اتنا بڑا مولوی نہیں کر رہا، اتنا بڑا پیر نہیں کر رہا، اتنا بڑا خطیب نہیں کر رہا، اتنا بڑا فقیہ نہیں کر رہا، تو میں تو ایک چھوٹا سا ایک مسجد کا ایک مولوی ہوں، مولانا ہوں، اور تو میں بھی نہیں کرتا، تو فرماتے ہیں وہ بھی حدیث لکھ کر وہ بھی اس کے ساتھ انہیں میں شمار ہوگا، کہ وعید کا جواب ہوگا۔ اور تہمت کی جگہ سے کیسے خلاصی ملے گی، حالانکہ فرمان نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے، حضور کا فرمان ہے کہ تہمت کی جگہ سے بچو، اتقوا مواضع التہم، اور بچو۔ اور اگر یہ حضرات شیخین کی تقدیم و تفضیل میں توقف کرتا ہے تو اہل سنت کے طریقے کا تارک ہے۔ اب تقدیم اور تفضیل، تو تقدیم جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کا وہ افضل البشر اور جن کی افضلیت جو ترتیب وار ہمارا عقیدہ اہل سنت کا، اور تفضیل جو تفضیلی حضرات کرتے ہیں کہ افضل جو ہیں سیدنا مولا مرتضیٰ ہیں، سیدنا صدیق اکبر نہیں، تو اس کو کہتے ہیں تقدیم اور تفضیل۔ تو توقف کرتا یعنی خاموش رہتا ہے، بیان نہیں کرتا، تو وہ اہل سنت کا تارک ہے۔ حضرت مجدد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اہل سنت سے خارج ہے، تارک ہے، وہ سنی نہیں ہے۔ جو درجہ بندی ہے تقدیم کی اور تفضیل کی، اس سے اگر وہ انحراف کرتا ہے اس کلیے سے اس اصول سے، تو وہ خارج ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرماتے ہیں تو کہ حضرات ختنین یعنی حضرت علی و حضرت عثمان رضوان اللہ تعالیٰ، ان کو ہم وہ شیخین، یہ ختنین کی محبت میں شک رکھتا ہے تو بھی اہل حق سے خارج اور رد اور دور ہے۔ یعنی اب وہ ان کی افضلیت حضرات شیخین کی، اب سیدنا عثمان اور سیدنا علی
کی محبت میں بھی اگر وہ شک رکھے گا ذرے برابر تو بھی اہل حق سے خارج، دور اور رد ہے، عند اللہ و عند الرسول۔ اور بعید نہیں کہ اس بے حقیقت خطیب نے جو کشمیری ہونے کے ساتھ منسوب ہے، اس خبث اور پلیدی کو کشمیر کے بدعتیوں اور رافضیوں سے اخذ کیا ہوا ہے۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ حضرات شیخین کی افضلیت اور اجماع صحابہ اور تابعین کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے، چنانچہ اس اجماع کو اکابر ائمہ کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے۔ ان ائمہ میں ایک مشہور حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ بہت بڑے مشہور ائمہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد دوسرے نمبر پر ان کا مقام آتا ہے۔ ائمہ میں جو 4 مجتہدین ہیں، 4 ائمہ ہیں، سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ نقل کیا کہ کون افضل ہے اور اس پھر درجہ بندی۔ شیخ امام ابو الحسن اشعری، امام ابو الحسن اشعری بہت مشہور عالم ہوئے ہیں، بہت بڑے ولی ہوئے ہیں، اور ان کا ایک الگ ایک مقام اور مرتبہ ہے، خاص طور پر علم کلام کے مسائل میں۔ شیخ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک ابو بکر پھر عمر کا باقی امت پر افضل ہونا قطعی ہے۔ ان تفضیل ابی بکر ثم عمر علی بقیت الامت قطعی، قطعی طور پر یہ ہے کہ ان کی افضلیت قطعی ہے۔ پھر امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے زمانہ خلافت اور کرسی سلطنت میں اور بہت بڑے مجمع کے سامنے میں اور آپ کے ماننے والوں کے روبرو تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بے شک سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم تمام امت سے افضل ہیں، اور اس بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 80 سے کچھ زائد دیگر عمراء نے اور علماء نے نقل کیا ہے، اور ان میں سے ایک جماعت کے نام بھی ذکر کیے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ رافضیوں کو ذلیل کرے، کتنے جاہل ہیں یہ لوگ۔ یہ امام ذہبی کا ارشاد ہے جو آپ نے یہ اس کے بارے میں فرمایا۔ اور روایت کیا ہے امام بخاری نے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر ابو بکر اور پھر عمر، افضل البشر بعد الانبیاء ابی بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، یہ مختلف طرق سے یہ روایت آتی ہے۔ تو پھر عمر، پھر ایک اور آدمی تو ان کے بیٹے حضرت علی کے بیٹے تھے امام محمد بن حنفیہ، پھر نے کہا امیر المومنین پھر آپ ہوں گے، اپنے والد سے سوال کیا سیدنا مولا مرتضیٰ سے۔ امام محمد بن حنفیہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ حضرت علی کی اما فاطمی اولاد میں سے نہیں، علوی تھی، اما خاتون جنت کی جو اولاد جس کو ہم سید کہتے ہیں، وہ اما خاتون جنت کی نسبت کی وجہ سے وہ سید ہیں۔ ان کی فضیلت ثابت ہے سب پر، سیدنا صدیق اکبر کی اولاد پر، فاروق اعظم کی اولاد پر، سیدنا عثمان ذی النورین کی اولاد پر، سیدنا عبداللہ بن عباس کی اولاد پر، حضرت عباس کی اولاد پر، ان کی فضیلت قطعی طور پر ثابت ہے، وہ سیدہ زہرا کی نسبت کی جیسے، کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زہرا پاک کو اپنی بیٹی کہا ہے اور ان کی اولاد کو اپنا بیٹا کہا ہے، تو وہ فضیلت حضرت علی کی وجہ سے نہیں، وہ ذریت کی فضیلت سیدہ زہرا پاک کی، وہ ان کی وجہ سے، وہ ان کی جو اولاد جنہیں ہم سادات اور سید اور اشراف اور کہتے ہیں، ان کی فضیلت قطعی طور پر ثابت ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مذہب ہے اہل سنت کا، اور تواتر کے ساتھ اس میں روایات حدیث کی موجود ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اما جنت خاتون کے بارے میں، حضور کی پیاری لاڈلی صاحبزادی شہزادی کونین کے بارے میں آپ نے فرمایا الفاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الفاطمۃ شجنۃ منی، فاطمہ جو ہے وہ میرے اس گوشت کا، اس وجود کا ٹکڑا ہے، شجنا۔ تو آپ نے یہ فرمایا، اور بھی کئی ایسی روایات ہیں جو سیدہ جنت خاتون سلام اللہ علیہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، تو ان کی اولاد کو حضور نے اپنا بیٹا کہا، جیسے حضرت حسنین کریمین سبتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ اور فرمایا کہ الحسن والحسین ہما ریحانین، حسن اور حسین میرے جنت کے 2 پھول ہیں۔
الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے، تمام نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی والدہ سیدۃ النساء ہیں، وہ جنت کی تمام خواتین کی، عورتوں کی سردار ہیں، سیدہ فاطمہ، سیدہ زہرا پاک تو کے بارے میں حضور کا اور بھی ایسے کئی فرامین جو ہے وہ حضور نے فرمائے یہ میرے بیٹے ہیں، جو ان کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، اور جو مجھے تکلیف دے گا وہ اللہ کو تکلیف دے گا، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا اللہ اس کو تباہ کرے گا، برباد کرے گا، اس کا ایمان زائل ہوگا۔ تو ان حضرات کی محبت اہل بیت کی ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا اس پر یقین ہے کہ خاتمہ ایمان ان نفوس قدسیہ حضرات اہل بیت کے بغیر متصور نہیں، چاہے کتنی بھی ہم عبادت کر لیں، نیکیاں کر لیں، ذکر کر لیں، تبلیغیں کر لیں، کتابیں پڑھ لیں، جب تک حضور کی اولاد کے ساتھ اور عطرت کے ساتھ دل میں بغض ہوگا، حضور کی صحیح العقیدہ جو اولاد جو سید آج بھی موجود ہیں روئے زمین پر، چاہے ان کے اعمال کیسے بھی ہوں، صحیح العقیدہ سنی ہوں، تو ان کی بھی ہمیں عزت کرنی ہے، توقیر کرنی ہے، ان کی توہین نہیں کرنی۔ اگر کسی نے کسی سید کو گالی دی اسی وقت وہ کافر ہو جائے گا۔ آج لوگ جذبات میں آتے ہیں نا، پھر لڑتے ہیں، پھر سید کو بھی گندی گالی دے دیتے ہیں۔ گالی اگر گندی گالی دی جو صحیح العقیدہ سید ہے، میں اہل سنت کے سادات کی بات کرتا ہوں، نہ کہ روافظ اور وہابیہ اور دیابنا ان کی نہیں، سنی صحیح العقیدہ ثابت ہو کہ یہ سید ہے، اس کے شجرے سے، اس کے نسب سے ثابت ہو کہ یہ سید، اس کو اگر کسی نے گالی دی یا تو وہ ہمارے علماء اور ائمہ نے لکھا ہے وہ کافر ہو جائے گا، توبہ کرے گا تو پھر ایمان ملے گا، لیکن گالی دینے سے، گندی گالی دینے سے، وہ کیونکہ حضور کو نسبت ہے نا ان کو، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس نسبت کو دیکھتے ہیں، تو اس میں کئی واقعات ہیں، اب تو طوالت میں پڑ جائیں گے، اور اگر ان واقعات کو ہم بیان کریں تو، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اماں سیدہ پاک سے، شہزادی کونین سے مثالی محبت تھی۔ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ عارفہ عابدہ مخدومہ کائنات، جو اس امت کی بہت بڑی عالمہ اور مجتہدہ تھیں، جو حضور کے بڑے بڑے اصحاب جو تمام علوم میں اعلیٰ مقام اجتہاد کے درجے پر فائز ہیں، وہ بھی ام المومنین سے فتویٰ لینے آتے تھے جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش تھا، اور اکثر حدیثوں میں جو بھی فتاویٰ ہیں، خاص طور پر جو دینی اہم احکام ہے، تو اس میں ام المومنین کی فتویٰ جو ہے اس کی بڑی سند ہے، بڑی اتھارٹی ہے، اور وہ حدیثیں اور ہزاروں حدیثوں کی ام المومنین جو ہیں وہ راوی ہیں، اور مشہور راویان حدیث میں ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محبوب خدا کا اسم مبارک آتا ہے۔ تو ان سے بھی حضور کی محبت اور حضور کا جو عشق تھا وہ، اور ان کا حضور کے ساتھ عشق وہ بھی عجیب ایک ضرب المثل تھا۔ کبھی موقع آئے گا کہ ام المومنین اماں عائشہ کے شان پر بھی روشنی ڈالیں گے، تو سیدہ زہرا اور سیدہ جنت خاتون، یہ دو ایسی ہستیاں ہیں جن کا بہت ایک نرالا اور خاص مقام ہے اس امت کے اندر، ام المومنین کا علم کے اندر، اور سیدہ زہرا کا زہد اور تقویٰ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کی محبت، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا جو قرب اور روابط تھے، وہ ایک خاص مقام پر سید، اس لیے انہیں بطول کہا گیا ہے۔ بطول لفظ کا معنی یہ دنیا سے بالکل منقطع، طارق، پاک، اس لیے انہیں بطول کے لفظ سے فاطمہ اور بطول کے لفظ سے سیدہ زہرا پاک کو فرمایا گیا ہے۔ تو ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے روایت ہے کہ جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف رکھتے تھے، تو جب اماں جنت خاتون آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتی تھے، حضور اماں جنت خاتون کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر تعظیماً حضور کھڑے ہو جاتے تھے، پھر مصافحہ اور معانقہ کرتے تھے، پھر وہ حضور کی دست بوسی کرتی تھیں اور حضور ان کی دست بوسی کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اس سے کوئی یہ مقصد لے کے شان اماں خاتون جنت کی بڑی تھی، اس سے بھی بعض آج کل کے تفضیلی نما پیر اور مولوی وہ یہ دلیل لیتے ہیں کہ جب حضور دست بوسی کرتے تھے تو ظاہر ہے سیدہ پاک کا شان سب سے بڑا تھا، پھر اس میں وہ یہاں تک گئے کہ انہوں نے سیدہ پاک کو حضور سے بھی بڑھا دیا۔ ایسے کئی ہیں لوگ، عرفان شاہ کی آپ بعض تقریریں سن لیں، اس میں عرفان شاہ اور اس کی جماعت کے بعض لوگوں نے حضرت اماں جنت خاتون کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھا دیا، ان روایتوں کا سہارا لے کر۔ وہ
حضور کی ان سے محبت تھی اور ان کا شان اور مقام اور مرتبہ تھا غایت درجے کی محبت. پھر حضور ان کی دست بوسی کرتے, پھر سریر پر چارپائی پر انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے. یہ روایت کرنے والی کون ہے؟ یہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ ہیں. اتنا زیادہ پروٹوکول اور اتنا زیادہ پیار اور محبت حضور نے کسی کو نہیں دیا مستورات میں سے. اور جو حضور کے اہل بیت میں اور بھی ازواج مطہرات تھیں حضور کی, اور بھی صاحبزادیاں شہزادیاں, جو خاص پروٹوکول اور خاص محبت اور تعظیم اما سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کو حضور عطا فرماتے تھے. اب آتے ہیں اصل مضمون کی طرف. تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حالانکہ یہ بات امام بخاری کا میں نے فرمان آپ کو بتایا. پھر حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا سوائے اس کے نہیں کہ میں تو عام مسلمانوں سے ایک مسلمان ہوں. مطلب حضرت علی نے فرمایا, اس نے فرمایا اے امیر المومنین, حضور کے بعد افضل آپ نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر کا نام, ابو بکر ثم عمر ثم عثمان. اس نے کہا امیر المومنین اس کے بعد آپ نے فرمایا نہیں میں تو ایک عام مسلمان ہوں. اور حضرت علی نے وہاں پر اپنی فضیلت, حالانکہ فضیلت تو بہت زیادہ تھی لیکن فضیلت اپنی بیان نہیں کی. اس روایت کو بیان کیا ہے امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے مکتوبات میں اکثر اس روایت کو بیان کیا ہے. امام محمد بن حنفیہ جلیل القدر جو ہیں وہ تابعی ہیں, اور حضرت علی کے جلیل القدر بیٹے ہیں. سیدنا امام حسین اور حسن کے بعد ان کی بہت بڑی شان ہے, اور وہ بہت بڑے بہادر, جری اور دلیر تھے. ان کا مزار مبارک طائف میں موجود ہے, اور مجھ فقیر گناہ گار نے ان کے مزار مبارک کی زیارت کی ہے. طائف کی جامع مسجد سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, جہاں پر سیدنا عبداللہ ابن عباس کا بھی مزار ہے, وہ نجدیوں نے چھپا دیا ہے, لیکن اللہ کی مہربانی سے وہ اس مسجد کے ایک کونے میں جو مزارات ہیں ان میں حبر الامہ سیدنا عبداللہ ابن عباس, جو تفسیر کے مشہور امام ہے, حبر الامہ کہا جاتا ہے, رسول اللہ کے چچا زاد بھائی, مشہور صحابی اور مشہور ہستی اور بہت بڑے عالم, اس مفسر قرآن حبر الامہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کے مزار کے ساتھ مزار ہے امام محمد بن حنفیہ کا. اور اس کے بعد طائف میں کچھ شہداء ہیں, اور حضرت عروہ بن مسعود ثقفی جو بنو ثقیف کے رئیس تھے رضی اللہ عنہ, مشہور صحابی جو بڑے خوبصورت اور بڑے وجیح اور بڑے, ان سے کئی روایت ان کا ذکر ہے, تو وہ طوالت میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن ان کا بھی مزار مبارک ساتھ موجود. یہ 6 یا 7 مزار ہیں. آپ بھی اگر آپ طائف شریف جائیں تو وہ جامع مسجد مشہور ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کی, جامع مسجد سیدنا عبداللہ ابن عباس کی زیارت کریں. اور اس میں آپ, وہ لوگ تو آپ کو طائف والے تو نہیں بتائیں گے, لیکن کسی طریقے سے پچھواڑے میں ایک جگہ ہے, وہاں ایک چھوٹی سی چیز ہے, اس پر آپ اس کرسی یا اس صندل پر چڑھ کر آپ اس مزارات کی زیارت کر سکتے ہیں. تو میں الحمدللہ ہمیں بھی زیارت نصیب ہوئی اللہ کے فضل سے. ہم عمرے پر گئے تھے, پھر طائف شریف ہم زیارتوں کے لیے گئے, تو مجھے یہ شوق تھا کہ میں سیدنا عبداللہ ابن عباس کی میں زیارت کروں. تو اللہ نے وہ کرم کیا, اور ایک بندہ جو تھا وہ اللہ نے اسباب پیدا کیے, وہ سنی تھا, انڈونیشیا کا عالم تھا, اس سے میں نے پوچھا, اس کو بلایا, اس عربی میں نے اس سے پوچھا, اس نے مجھے بتایا. میں نے کہا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کی قبر شریف کہاں ہے, مزار مقدس. ان سے تو نجدیوں سے تو پوچھا, وہ کہتے ہیں, وہ تو بتاتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں قبر پر یہاں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس سے میں نے پوچھا, وہ ملیشیا کا ایک عالم تھا نوجوان, اس کو میں نے بلا کر پوچھا. اس نے فرمایا شیخ آپ میرے ساتھ آئیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. پھر وہ مجھے لے کر گئے, اور ہم نے, اور میرے ساتھ جو میرے رفقا تھے, ہم 15-20 لوگ تھے, وین میں گئے تھے عمرے پر, 20 لوگ, سب کو میں نے 20 یا 22 ہم بندے تھے زیارت کروائی. تو بہرحال تو وہ امام محمد بن حنفیہ کا بھی مزار مبارک وہاں پر ہے. تو فرماتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں تو ایک عام مسلمان ہوں. پھر اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ دوسرے اکابر صحابہ اور تابعین سے اس قسم کی بہت سی اور مشہور روایات موجود ہیں جن کا انکار نہیں کرے گا مگر جاہل اور ضدی. اور اس بے انصاف خطیب سے کہنا چاہیے کہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنے کا حکم ہے, اور ان سے بغض رکھنا اور انہیں تکلیف دینا ممنوع ہے. آپ کے دونوں داماد حضرت عثمان اور حضرت علی, حضرت عثمان حضرت حضور کے داماد ہیں نا, حضرت سیدنا عثمان تو ذی النورین کہلائے. حضور کی 2 شہزادیاں سیدنا عثمان
کہ حرم میں تھیں، اس لیے ہم انہیں ذی النورین کہتے ہیں۔ اور ذی النورین سے ایک بات یاد آئی کہ جو حضور کے نور ہونے کا انکار کرنے والے لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حضور کے صحابہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، پھر سپاہ صحابہ اور صحابہ کے جیش نکالتے ہیں اور ایام صحابہ مناتے ہیں، میلاد نہیں مناتے، ایام صحابہ۔ اب تو صحابہ کے عرس بھی دیوبندیوں نے منانا شروع کر دیے ہیں، ہر جگہ صحابہ کے عرس اور پمفلیٹ چھپانا۔ اور پھر وہ ان لوگوں سے آپ پوچھیں کہ آپ حضور ہمارا یہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے نور سے پیدا ہوئے اور بشری لباس میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ اگر کوئی حضور کو خالص نور کہے گا تو وہ بھی کافر ہے، اگر کوئی حضور کو بشر کہے گا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ تمام علماء نے لکھا ہے اس میں، اور قرآن کی کئی آیات ہیں کہ وہ تو حضور کے اس شان اور اس مقام کے اوپر۔ تو بہرحال وہ لوگ، ان لوگوں سے یہ پوچھا جائے، ان حضرات سے جو اعتراض کرنے والے ہیں کہ سیدنا عثمان کو ذی النورین کیوں مانتے ہو؟ سیدنا عثمان کو کہ دو نوروں والے، حضور کی اولاد و اطرت نور تو ہے نا، نور تو ہے، تبھی تو ان کا لقب ذی النورین پڑا نا۔ حضور کے اولاد اور اطرت جو ہے، حضور کی اولاد اور اطرت وہ تو نور ہے نا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور ہے تیرا سارا گھرانہ نور کا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا مشہور شعر ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہرحال تو وہ اس لیے کہتے ہیں جامع مسجد سیدنا عثمان ذی النورین، دیوبندیوں کے اکثر آپ دیکھیں مساجد دیکھیں، جامع مسجد سیدنا عثمان ذی النورین، جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر، جامع مسجد سیدنا فاروق اعظم، جامع مسجد سیدنا عبداللہ ابن عباس، جامع مسجد سیدنا عبد الرحمن بن عوف، جامع مسجد سیدنا سعد بن ابی وقاص۔ اکثر دیوبندیوں کی مسجدوں کے نام جو اپنے آپ کو احناف کہلاتے ہیں وہ صحابہ کے پاک اسماء مبارکہ سے وہ منسوب کہتے ہیں، لیکن انہیں یہ بھی ماننا چاہیے اور اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شان ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کو بھی مانیں۔ اور اس کی تو عام تفسیر تمام ائمہ نے کی ہے۔ اب انڈیا کے اس زمانے کے 1922 کے اور 23 کے مولویوں کو چھوڑو، ان کی تقلید چھوڑو، اپنے ائمہ کو دیکھو، مجتہدین کو دیکھو۔ اب تھانوی اور گنگوہی اور نانوتوی اور اسماعیل دہلوی کی تحقیق زیادہ اچھی ہے، یا وہ بڑے عالم تھے، یا ہمارے صحابہ، اہل بیت، مفسرین قرآن، یا اکابرین تابعین، تبع تابعین اور امت کے علماء اور مشائخ اور اولیاء وہ بڑے عالم تھے؟ ظاہر ہے وہی بہت بڑے عالم تھے۔ تو یہ ضد اور انا چھوڑو، دعوت دیتا ہوں فکر کی۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کی محبت میں اور حضور کی سچی غلامی، ان کی آل اور اصحاب کی سچی غلامی آ جاؤ، اور جو خالص آپ کے اور ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے، وہ یہی عقیدہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کا، جو بریلوی بیان کرتے ہیں، جو نقشبندی بیان کرتے ہیں، جو قادری بیان کرتے ہیں، جو چشتی کرتے ہیں، جو صحیح العقیدہ راسخ سنی، وہ بھی سب احناف ہیں۔ تو یہ نسبت، اگر نسبت کو مانتے ہو، سیدنا عثمان کی ذی النورین کی نسبت کو مانتے ہو، تو باقی نسبتوں کو بھی مانو۔ اماں زہرا پاک کی نسبت کو مانو، سیدنا امام حسن کی نسبت کو مانو، سیدنا امام حسین کی نسبت کو مانو، کیوں نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ان لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، فکر عطا کرے، فہم، اپنی ضد اور انا اور تعصب کو چھوڑیں، اور اپنے مولویوں اور پیروں کی اندھی تقلید کو چھوڑ کر، جو ہندوستان میں کوئی 1921 کا ماڈل ہے، کوئی 1922 کا ماڈل ہے، کوئی 1880 کا ماڈل ہے، اور ان جو نئے جو ماڈل جو ہیں دین میں جو پیدا ہوئے، جو انگریز نے، ان کو چھوڑ کر مفسرین قرآن، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ شریعت، ائمہ طریقت، اور سلفاً اور خلفاً جس بات پر اجماع ہے، ان کا مذہب اور منہج اور ان کا طریقہ، اس کو اپنائیں، اسی میں نجات ہے، اسی میں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آگے کہ طارق ہے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس بے انصاف خطیب سے کہنا چاہیے کہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ اکرام کے ساتھ محبت رکھنے کا حکم ہے، اور ان سے بغض رکھنا اور انہیں تکلیف دینا ممنوع ہے۔ آپ کے دونوں داماد حضور کے رشتہ داروں میں سے، یعنی سیدنا عثمان، سیدنا علی، اس لیے محبت اور دوستی کے بہت زیادہ وہ حقدار ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ آپ فرما دیں اے میرے محبوب، آپ فرما دیں میں نہیں مانگتا ہوں تم سے اس پر اجرت مگر دوستی میرے قریبوں کے ساتھ رکھو، یعنی میرے اہل بیت کے ساتھ، اور یہ بھی حضور کے اہل بیت ہیں، سیدنا عثمان، سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان اور سیدنا یہ جو خلفائے ثلاثہ ہیں یہ بھی حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ دو تو حضور کے اصحار ہیں، یعنی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، اس کے بعد سیدنا عثمان آپ کے داماد ہیں، تو یہ اہل بیت میں کیسے شامل نہیں ہوئے؟ شامل ہیں، بالکل شامل ہیں، بالکل شامل ہیں۔ اس کے بعد آپ فرمائیں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا فرمان جو مشہور فرمان ہے اللہ 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 فی اصحابی، تاکید کے ساتھ 3 مرتبہ اللہ 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 فی اصحابی، کو یہ مشہور فرمان ہے، مشہور حدیث ہے، یعنی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو میرے بعد طعن اور تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ، تو جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی بنا پر ان سے محبت کی، جس نے ان سے دشمنی کی تو اس نے میری ساتھ دشمنی کے بنا پر ان سے دشمنی کے بنا پر ان سے دشمنی کی، اور جس نے انہیں تکلیف دی بے شک اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی ہے اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے، تو قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑ لے، اسے عذاب دے۔ یہ مشہور حدیث ہے، حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ اکثر اس حدیث کو نقل کرتے، آپ سب نے حضرات نے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے، اللہ 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 فی اصحابی لا تتخذهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم اور ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، یہ مشہور و معروف الا آخر حدیث ہے۔ اس قسم کا بدبودار پھول، پھر آپ آگے فرماتے ہیں کہ اس قسم کا بدبودار پھول ابتدا سے لے کر اس وقت معلوم نہیں کہ ہندوستان میں کھلا ہوا ہو، مطلب وہ بدبودار پھول اس خطیب کو کہتے ہیں، جو خطیب تھا کشمیری، جو تفضیلی تھا یا رافضی تھا، تو فرماتے پہلے نہیں تھا یہ بدبودار پھول، یہ ابھی کھلا ہے ہندوستان میں۔ قریب ہے کہ یہ معاملہ پورے شہر سامانہ کو اس وبا میں مبتلا کر دے، بلکہ ہندوستان پر سے لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ جائے، مطلب ابھی تک وہ پہلا ہی بندہ تھا جس نے یہ حرکت کی تھی ہندوستان میں، سامانہ کا بادشاہ وقت اللہ سبحانہ اسے دشمنان اسلام پر، یعنی جہانگیر مغل بادشاہ جو آپ کی تبلیغ سے صحبت سے مسلمان ہوا، دین الہی ترک کیا، آپ کا ہلکا بگوش ہوا، فتح اور نصرت عطا کرے، وہ اہل سنت میں سے ہے اور حنفی ہے۔ جہانگیر کے بارے میں فرماتے ہیں وہ سنی ہے اور حنفی ہے، وہ بھی آپ کی صحبت سے وہ الحمدللہ وہ سنی اور حنفی شہنشاہ جہانگیر ہوا۔ اس کے دور حکومت میں اس طرح کی بدعت کا مرتکب ہونا، تب تو اسلام رائج ہو چکا تھا نا، بہت بڑی دلیری ہے، بلکہ فی الحقیقت بادشاہ کے ساتھ مقابلہ ہے اور اولی الامر کی اطاعت سے نکلنے والی بات ہے۔ وہ کیونکہ اگر شعائر نافذ ہو جائیں نا، تو جہانگیر سے حضرت مجدد نے ہندوستان میں اسلامی شعائر نافذ کرائے، تو ظاہر تو وہ تو بادشاہ تھا، دنیادار تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب شاعر اسلامی اور شریعت مطہرہ نافذ ہو گئی تو وہ بھی اولی الامر کے زمرے میں وہ بادشاہ آ گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میں سے آ گیا۔ اور آج کے اولی الامر کون ہیں؟ اس وقت جو بادشاہ اور سلاطین ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی، وہ تو شاعر اسلام کو مٹانے والے ہیں، جو ہمارے آئین اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر اس آئین پاکستان جس کو چومتے ہیں مقدس صحیفہ سمجھ کر سارا دن آئین 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 آئین، پاکستان کا آئین، پاکستان کا جو اسٹیبلشمنٹ ہو، سیاستدان ہو، جو بھی ہو، اس مقدس آئین اور صحیفے کے اندر بھی جو شاعر اسلام درج ہیں یا جو دفعات ہیں اسلام کی، جس میں سب سے بڑی دفعہ اسلام کی توہین رسالت کے بارے میں پاکستان کے آئین اور کانسٹیٹیوشن میں کہ جو بھی توہین رسالت کی جائے اسے سزائے موت دی جائے، اسے پھانسی پر تختہ دار پر لٹکائے، توہین صحابہ عمر قید کی سزا ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور آئین۔ پھر مقدسات کی توہین یعنی اولیاء کرام کی توہین، وہ بھی سزائے عمر قید کی سزا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے کہ من سب نبی فاقتلوہ، من سب اللہ فاقتلوہ، یہ فرامین حضور کے موجود ہیں حدیث میں، من سب اللہ فاقتلوہ، من سب نبی، اور اس کے بعد صحابہ کے بارے میں بھی جو ہے کہ ان کو کوڑے مارے جائیں، ایک یہ فرمان ہے۔ لیکن شیخ الاسلام حضرت مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کے بھی گستاخ ہو اسے بھی قتل کیا جائے، بالکل قتل کیا جائے۔ ان کی فتویٰ مشہور ہے، ان کا اس میں اختلاف ہوا تھا، ٹھٹھا کے ایک اور عالم تھے بہت بڑے، انہوں نے باقاعدہ حاکم وقت کو حضرت مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی نے کہا، ایک ٹھٹھا میں ایک ہندو بنیے نے گستاخی کی
صحابہ کے شان میں آپ نے حاکم وقت وہ جو اس وقت سندھ کا بادشاہ تھا، کلوڑا تھا یا جو بھی تھا، اس کو لکھا کہ اس کو قتل کرو۔ ایک اور عالم تھے، وہ بھی بہت بڑے آپ کے ہم اثر تھے، وہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے، غالباً ان کا نام مجھے اب ذہن میں آ رہا ہے، مولانا ضیاء الدین ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس فتویٰ سے اختلاف کیا، تو بہرحال وہ جب معاملہ پیش ہوا ایک اہل نظر کے پاس، ایک اہل نظر درویش تھا جو ٹھٹھا اور سجاول کے بیچ میں بٹھورو کے قریب ایک گاؤں، بٹھورو ایک گاؤں تھا جو مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ کا اصلی وطن تھا، وہاں کا رہنے والا تھا۔ اب اس کا نام بھی مجھے یاد آ جائے گا، لیکن دونوں یہ حضرات تھے، وہ حضوری تھا بزرگ، ہر وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اسے حاصل ہے۔ یہ دونوں حضرات اس کے عقیدت مند تھے بہت زیادہ، اس بزرگ کے۔ تحفۃ الکرام میں اس کا نام موجود ہے، مجھے بھی ذہن میں آ جائے گا۔ اس کے پاس گئے مولانا ضیاء الدین کہ مولانا ہاشم ٹھٹوی نے یہ فتویٰ دی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو صحابہ کا جو گستاخ جو بنیا ہے اس کو قتل کر دو، اور میری یہ فتویٰ ہے کہ اس کو قتل نہیں کرو، اس کو کوڑے مارو، جو ہے عام طور پر جو رائج مسئلہ ہے، تمام فقہاء نے لکھا ہے، اس کو تعزیر دو، اس کو کوڑے مارو اور یہ کرو۔ لیکن وہ امام مختوم ہاشم ٹھٹوی کا فتویٰ بہت زیادہ غیرت اور حمیت پر، اور صحابہ کی، اور حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ اور زیادہ شدید غیرت اور حمیت، جس کو آپ کہتے ہیں اصحاب رخصت اور اصحاب عزیمت، یہی فرق ہے۔ دونوں علماء تھے، دونوں بہت بڑے عالم تھے، دونوں اکابر تھے۔ پھر اس بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا میں کل تمہیں بتاؤں گا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس فتوے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے رات کو مراقبہ کیا، انہیں حضور حاصل ہوا۔ صبح کو حضرت مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور اس مولانا ضیاء الدین ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ پھر حضور فرماتے مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی کے فتوے سے مخالفت نہیں کرو، اس کا فتویٰ سب سے زیادہ صحیح ہے، اس کو قتل کر دو، اس ہندو کو، اور ضیاء الدین رجوع کرو اس فتوے سے۔ حالانکہ مولانا ضیاء الدین باطنی علوم میں بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، لیکن اور وہ اپنے اس استاذ اور اپنے اس شیخ کے پاس گئے، لیکن انہوں نے بھی جو حضور میں نظر آیا وہ انہوں نے فرمایا۔ یہ ایک مشہور و معروف واقعہ ہے، ضمناً آ گیا اس لیے تذکرہ کر دیا۔ تو پاکستان کے آئین اور کانسٹیٹیوشن میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ یا آپ اپنا آئین جو ہے 73 والا جو آپ نے بنا، جو مقدس دستاویز جس کو آپ کہتے ہیں، جس آئین پر آپ حلف لیتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے آپ کے لوگ ہوں، آپ کے وزراء ہوں، مشیران ہوں، یا جو بھی آپ کے ہوں، جو ہیں کارکنان قضاء و قدر ہیں، جو بھی آپ ہیں، جو مسلط کیے ہیں آپ نے ہمارے اوپر، عوام کے اوپر، وہ سب اس کا حلف لیتے ہیں۔ لیکن حلف کی پاسداری بہت کم لوگ کرتے ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے حلف کی پاسداری۔ اور ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ صبر کرو، صبر کرو، قانون کو ہاتھ میں نہیں لو، اور چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو جائے، چاہے صحابہ کی ہو جائے، چاہے اب محرم الحرام آ رہا ہے، محرم کا مقدس مہینہ، اس مہینے میں پچھلے سال بھی محرم میں سیدنا حضرات صحابہ کرام کے بارے میں بہت زیادہ روافظ نے گستاخیاں کیں، اور ہم نے رپورٹ بھی کیا اسٹیبلشمنٹ کو، تمام اداروں کو، لیکن وہ اس پر قابو نہیں پا سکے۔ اور وہ گستاخیاں، وہ کبھی کہتے ہیں یہ راہ کی سازش ہے، کبھی کہتے ہیں ایران کی سازش ہے۔ تو اگر راہ کی سازش ہے یا ایران کی سازش ہے تو ہم تو پرامن ہیں اہل سنت، ہم نہیں کہتے کہ انہیں قتل کر دو، ہم کہتے ہیں آپ قانون کے مطابق ان پر نظر رکھو۔ جو بھی خطیب صحابہ کے بارے میں گستاخی کرے یا مقدسات اہل سنت کے بارے میں بکواس کرے، جو ذاکر شیعہ یا ذاکر خطیب، آپ ان کو پر ایف آئی آر کاٹو اور قانون کے مطابق اسے قانون کے کٹڑے میں لاؤ۔ یہ نہ ہو کہ پھر لوگ قانون کو ہاتھ میں، اب آپ کچھ کام نہیں کرتے تو لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر لوگ ان کو مارتے ہیں یا جلاتے ہیں، جلا وغیرہ، پھر آپ کہتے ہیں اس سے ملک کا نقصان ہوگا۔ تو یہ سب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اسٹیبلشمنٹ کی، گورنمنٹ کی، حکومت کی، پولیس کی اور ایجنسیز کی۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کرتے ہیں تو فبہا، ورنہ نہیں تو ظاہر ہے پھر لوگ تو منتشر ہوں گے نا۔ غیرت تو لوگوں آپ ہی تو مسلمان ہیں، آپ نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کو بھی تھوڑی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، غیرت کا تھوڑا بہت کیپسول آپ کو بھی کھانا چاہیے۔ اور بڑے بڑے کیپسول کھاتے ہو تو تھوڑے ایمانی غیرت کا چھوٹا سا ایک کیپسول، میں سمجھوں کہ اس کو ملٹی وٹامن کہہ لو، اینٹی بائیوٹک تو آپ نہیں کھا سکتے، ظاہر ہے آپ کے معدے قبول نہیں کریں گے اینٹی بائیوٹک کو، ایمان والے اینٹی بائیوٹک کو، تو ہلکا سا کوئی ملٹی وٹامن سی یا ای والا وہ بھی کھا لو تو تھوڑی ایمانی غیرت آ جائے گی، اور اس معاملے میں وہ کرو گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس طرح کا مرتب، ہاں پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے باوجود تعجب ہے کہ وہاں کے مخدومان اعظام اس واقعے میں اپنے آپ کو بے قصور خیال کرتے ہیں اور سستی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
جو لوگ سستی کرتے تھے نا وہ پیر اور مختوم اور علماء سامانہ کے، ان کے بارے میں آپ نے لکھا کہ وہ سستی کیوں کرتے ہیں، اور اس خطیب کو اور ان معاملات کو ختم. پھر آپ اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، اہل کتاب کے مذمت کرنے، اہل کتاب جو اس زمانے کے اہل کتاب تھے. آج کل کوئی اہل کتاب نہیں، آج کل عیسائی یہودی کو اہل کتاب نہیں کہا جائے گا، وہ مشرک ہیں، وہ کافر ہیں. تو کیونکہ وہ قرآن کے آنے کے بعد اور شریعت محمد وہ یہی سپریم لا شریعت محمدی ہے، باقی سب منسوخ شریعتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. یہ کیوں نہیں روکتے ان کو وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، یعنی ربی ہیں، ربیین ہیں، وہ علماء ہیں، وہ عالم جو گناہ کی بات کرنے اور حرام کھانے سے البتہ بہت سی برا ہے جو وہ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ قرآن کی آیت، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ یہ لوگ برائی کرنے والوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے، البتہ بہت ہی برا کام کرتے. ان ربیون کی مذمت میں، ان احبار کی مذمت میں، ان اہل کتاب کی مذمت میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو برائی سے تو نہیں روکتے تھے، البتہ خود بھی بہت برے برے کام کرتے. کانوا لا یتناہون عن المنکر فعلوہ لبئس ما کانوا یصنعون. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. اس قسم کے واقعات کے رونما ہونے کے باوجود غفلت برتنا بدعقیدہ لوگوں کو دلیر کرنے والی بات ہے کہ دین میں رخنہ انداز ہونے کے مترادف ہے. یہ بات بھی سستیوں میں شمار ہوتی ہے کہ مہدی کی جماعت وہاں کھلے بندوں اہل حق کو اپنے باطل مسلک کی طرف دعوت دیتی ہے. مہدوی ایک فتنہ تھا، مہدوی میراں مہدوی جون پوری، اس زمانے میں ایک فرقہ بنا تھا مہدوی فرقہ، ابھی بھی موجود ہے شاید ایران میں ادھر ادھر. وہ روافظ کی ایک قسم کی شاخ تھی، میراں مہدوی جون پوری. یہ اس مہدوی فتنے کی حضرت مجدد پاک رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نیا نیا شروع ہوا تھا، اس کا نشان دیکھ رہے کہ وہ اپنے آپ کو مہدی کرا. وہ کہتا میں اس زمانے وہ امام مہدی میں ہوں، سیدنا امام مہدی کے. وہ کھلے بندوں اہل حق کو اپنے باطل مسلک کی طرف دعوت دیتی اور تھوڑی مدت میں ایک دو افراد کو بھیڑیوں کی طرح ریوڑ سے اٹھا لیتے ہیں. زیادہ کیا تکلیف دیں جبکہ یہ وحشت انگیز خبر سننے میں آئی ہے اور اس نے شورش پیدا کی ہے اور میری رگ فاروقی کو حرکت دے دی ہے. حضرت سیدنا امام ربانی رضی اللہ عنہ اکثر مکتوبات میں اسلام کے بارے میں غیرت اور حمیت کیا پیکر تھے، مجسمہ تھے، امام تھے، غیر پیکر ہے. وہ سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے تھے آپ، اور جانشین تھے، نائب تھے سیدنا فاروق. تو اکثر مقامات پر آپ فرماتے ہیں کہ میں کیسے برداشت کروں، میری رگ فاروقی ہے، وہ جب ایسی باتیں سنتی ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے، مجھے غصہ آ جاتا ہے اور جلال آ جاتا ہے. تو اور یہ کلمات اس لیے میں نے لکھ دیے. امید ہے کہ مجھے آپ لوگ مطلب اپنوں کو جو جنہوں نے سستی کی، تساہل سے کام لیا، یا جو سندھی میں کہیں کہ وہ واجہ جیسے جو علماء تھے، وہ دڑوں میں ایک ہے واجہ بزرگ ہے، ایک عالم ہے، وہ سستی اور تساہل سے کام لیتے ہیں. ان اپنوں کو آپ نے کہا میری رگ فاروقی جو ہے اس کو حرکت دیے. مجھے امید ہے کہ اس سے آپ معذور قرار دیں گے، کیونکہ میں فاروقی ہوں. فاروقی خون گرم ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے. جب وہ جلال میں آتے ہیں نا فاروقی، اللہ تعالیٰ ان کے جلال سے بچائے. جب جلال میں آتے ہیں تو دین کے معاملے میں بہت زیادہ جلال ان کا حد سے زیادہ ہوتا ہے. والسلام علیکم ولا علی سائر من اتبع الہدی والتزم مطابقت مصطفیٰ علیہ ولا آلہ الصلاۃ والتسلیمات والتحیات والبرکات. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.